ابدالی گرامر اسکول نگار اردو چہار سبق مشہور صوفی شعراء سبق نمبر 16 لیکچر نمبر 16 پارٹ دوسرا 59 ابدالی روڈ اسلام پورہ لاہور۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم جانیں گے کہ صوفی شاعر کون ہوتے ہیں۔ صوفی شاعر بہت سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سادگی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت رکھتے ہوئے دنیاوی خیالات کو دینی تصورات میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کے پیغام اور وحدانیت کو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج جن صوفی شعراء کرام کے بارے میں ہم جانیں گے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بچوں، سبق کا آغاز ہم سبق کے اہم نکات سے کریں گے۔ بہت سارے صوفیہ کرام نے اپنی شاعری کے ذریعے اشاعت اسلام کا کام کیا۔ بچوں، سبق کے آغاز میں سبق کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں۔ سندھ سندھ، ہجری ہجری، عیسوی عیسوی، قصبہ قصبہ، بھٹ شاہ بھٹ شاہ، مشرق مشرق، دیہات دیہات، علم و فہم علم و فہم، شہرت شہرت، شان و شوکت شان و شوکت، برگزیدہ برگزیدہ، کاٹھیاوار کاٹھیاوار، کچھ کچھ، لسبیلا لسبیلا، مکران مکران، قسم پرسی قسم پرسی، زوال پذیر زوال پذیر، تعلیمات تعلیمات، فروئی مسائل فروئی مسائل، محبت و راستی محبت و راستی، روحانی تسکین روحانی تسکین، 63 63، عقیدت عقیدت، عرس عرس۔ پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سندھ کے عظیم صوفی شعراء میں ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار سندھ کے عظیم صوفی شعراء میں ہوتا ہے۔ 1102 ہجری بمطابق 1679 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ بھٹ شاہ سے 4-5 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ جی 1102 ہجری بمطابق 1679 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچوں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کہاں پیدا ہوئے؟ آپ قصبہ بھٹ شاہ سے 4-5 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ علم و فہم کی وجہ سے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی دور دور تک شہرت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شان و شوکت اور دکھاوا بالکل پسند نہیں تھا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خاندان کی کس وجہ سے شہرت تھی؟ جی علم و فہم کی وجہ سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خاندان کی شہرت تھی۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، شاہ عبداللطیف بھٹائی کس طبیعت کے مالک تھے؟ آپ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ بچوں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کو کیا بات ناپسند تھی؟ آپ کو دکھاوا ناپسند تھا۔ دین کی طرف آپ کا زیادہ جھکاؤ تھا۔
آپ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے یا اپنے زمانے کے برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے؟ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جھکاؤ کس طرف تھا؟ جی، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جھکاؤ دین کی طرف تھا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنا زیادہ وقت کہاں گزارتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ بچوں، میرا آپ سے تیسرا سوال، شاہ عبداللطیف بھٹائی کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے؟ آپ اپنے زمانے کے برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ علم و فضل میں آپ ممتاز مقام پر فائز تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب و نظر میں بے حد وسعت تھی۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کس مقام پر فائز تھے؟ علم و فضل میں آپ ممتاز مقام پر فائز تھے۔ بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب و نظر میں کس وجہ سے وسعت تھی؟ جی ہاں، علم و فضل ہی کی وجہ سے آپ کے قلب و نظر میں وسعت تھی۔ حق کی تلاش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مشہور مقامات کا دورہ کیا، جن میں سندھ، ملتان، کاٹھیا وار، کچھ، لسبیلا اور مکران وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور مقامات کا دورہ کیوں کیا؟ جی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حق کی تلاش میں کئی مشہور مقامات کا دورہ کیا۔ بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کن مقامات کا دورہ کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ، ملتان، کاٹھیا وار، کچھ، لسبیلا اور مکران وغیرہ کا دورہ کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف قسم پرسی کا عالم تھا۔ ہندوستان میں مغلوں کا دور حکومت زوال پذیر تھا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو معاشرے کی کیا صورتحال تھی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف قسم پرسی کا عالم تھا۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، ہندوستان میں کن کا دور حکومت تھا؟ ہندوستان میں مغلوں کا دور حکومت تھا۔ بچوں، میرا آپ سے تیسرا سوال، مغلوں کا دور حکومت کی کیا صورتحال تھی؟ جی، ہندوستان میں مغلوں کا دور حکومت زوال پذیر تھا۔ صوفیہ اور علماء اسلامی تعلیمات کی راہ سے ہٹ چکے تھے، جس نے عام لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے عام لوگ گمراہی کا کیوں شکار تھے؟ کیونکہ صوفیہ اور علماء اسلامی تعلیمات کی اصل راہ سے ہٹ چکے تھے۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، اس صورتحال نے عام لوگوں پہ کیا اثرات مرتب کیے؟ اس صورتحال سے عام لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے اور فروعی مسائل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے انہیں معاشی بدحالی میں مبتلا کر دیا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے عام لوگ معاشی بدحالی میں کیوں مبتلا ہوئے؟ کیونکہ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے اور فروعی مسائل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے انہیں معاشی بدحالی میں مبتلا کر دیا۔ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی پر اثر شاعری سے کام لیا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا خدمات انجام دی؟ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی پر اثر شاعری سے کام لیا۔
انہیں محبت و راستی کا پیغام دیا اور دکھوں اور غموں کی ترجمانی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اور ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاق اور ہمدردی سے پیش آنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا پیغام دیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں محبت و راستی کا پیغام دیا۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے ایک دوسرا سوال، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کس کی ترجمانی کی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دکھوں اور غموں کی ترجمانی کی۔ پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس اہمیت کو اجاگر کیا؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اور ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاق اور ہمدردی سے پیش آنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا لوگوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ہوا اور ان کے لیے روحانی تسکین کا سامان میسر ہوا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام نے لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ آپ کے کلام سے لوگوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ہوا اور ان کی روحانی تسکین کا سامان میسر ہوا۔ شاہ جو رسالوں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلے اس کا نام گنج تھا۔ اس مجموعہ کلام کو بیت اور واٹی کہا جاتا ہے اور اس کا پس منظر سندھ کی لوک کہانیاں ہیں۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے پہلا سوال، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ جی، شاہ جو رسالوں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے مجموعے کا نام ہے۔ بچوں، شاہ جو رسالوں کا پہلے نام کیا تھا؟ جی ہاں، شاہ جو رسالوں کا پہلے نام گنج تھا۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے تیسرا سوال، اس مجموعہ کلام کو کیا کہتے ہیں؟ اس مجموعہ کلام کو بیت اور واٹی کہا جاتا ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیے اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا پس منظر سندھ کی لوک کہانیاں ہیں۔ ماہ صفر کی 14 تاریخ کو ہر سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ ہزاروں عقیدت مند دور دور سے آ کر عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کب منایا جاتا ہے؟ جی، ماہ صفر کی 14 تاریخ کو ہر سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں ہزاروں عقیدت مند شامل ہوتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے 63 برس عمر پائی۔ بچوں، اس سبق کا آخری سوال، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمر پائی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 63 برس عمر پائی۔